بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الاعتصام آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اعتصام کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا نا، اعتصم یعتصم اعتصاما، آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب ہے یہ قائم کی ہے، اور اس میں بیسکلی قرآن و حدیث کے حوالے سے نا احادیث لے کر آئے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہیں یہ بنیادی ماخذ ہیں اسلام کا، تو ان کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنا چاہیے تمام معاملات میں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ان کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے بمقابلہ اور چیزوں کے، بمقابلہ اور آراء کے، آپ کے پرسنل خیالات کے۔ اب اسی لیے جو پہلا باب قائم کیا وہ ہے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ اب اس ساتھ ساتھ میں حاشیہ بھی دیکھتا رہتا ہوں تاکہ کوئی اہم جو بات ہیں وہ بھی میں بتا دوں۔ اب چونکہ ہمیں تو پتہ ہی ہے نا کتاب سے کیا مراد ہے، کتاب سے کیا مراد ہے، یعنی قرآن مجید ہم لیتے ہیں، اور سنت سے کیا مراد ہے، پیغمبر کا طریقہ۔ تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے، ادھر ویسے لکھ دی ہے الکتاب هو الکلام المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم للاعجاز بصورت منہ، مختلف ڈیفینیشنیں کی جاتی ہیں نا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا کتاب سے وہ کلام مراد ہے، اور یہ بھی کہا گیا ما نقل بین دفتي المصحف یا مصحف تواترا، تواتر کے ساتھ جو چیز قرآن مجید کے اندر آئی ہے، قرآن مجید کے اندر جو مصحف یا مصحف کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ تواتر کے ساتھ منقول ہے تو وہ کتاب ہے۔ اور سنت سے مراد ہوا قول الرسول و فعل و تقریر، آپ کی بات، آپ کا فعل اور آپ کا کسی کام کو ثابت رکھنا، یہ سنت ہے۔ بہرحال یہ میں نے ویسے تھوڑا سا دے دیا، ادروائز اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ یہ جو بات ہے کتاب یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، اثر کیا ہے، یہ سارے آپ اصول حدیث میں پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بھی باب ہوتا ہے نا، میرا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں، باب کیوں قائم کیا گیا اور باب سے متعلقہ جو نیچے بات ہے وہ ہم کریں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، بندہ وہ ایسے ہی طویل گفتگو ہو جاتی ہے کہ بھئی سنت کی ڈیفینیشن، پھر سنت کے ساتھ جو ہے جناب حدیث آ گیا اس کی ڈیفینیشن، پھر اس میں اثر کیا ہے، پھر آگے اس میں اختلافات، وہ بھی ساری اصول حدیث کے باتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ہم ایسے بحث کرتے ہیں تو پھر ہماری جو کتاب ہے وہ رہ جاتی ہے۔ بحث کرنے تو کیا مسئلہ ہے، بندہ کر دیتا ہے اس کا لغوی معنی یہ ہے، فلاں اصطلاحی معنی ہے، اس کی ڈیفینیشن فلاں نے یہ کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے، اصول حدیث کی کتابوں سے دے کر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ مین آپ کا کوئی بھی باب ہے اس کا کتاب سے کیا ربط ہے، اور باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے، اور جو نیچے دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر اگلی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں، ایک ایک چیز کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کے جو متعلقہ علوم و فنون کی کتب ہیں ان میں بعد میں دیکھتے ہیں۔ چلیں یہ پڑھیں۔ طارق بن شہاب سے مروی ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا من الیہود، یہود میں سے، لعمر، حضرت عمر سے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لو ان علینا نزلت هذه الآیۃ، اگر ہم پر یہ آیت اترتی، کون سی والی؟ آگے لکھی ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے یہ بات کی۔ تو عید کیا ہوتا ہے؟ خوشی والا دن ہوتا ہے نا، جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عید کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، باہم خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو عمر نے کہا انی لأعلم، مجھے یقیناً میں جانتا ہوں، ای یوم نزلت هذه الآیہ، تو کس دن یہ آیت اتری؟ نزلت یوم عرفہ، یہ عرفہ والے دن اتری تھی۔ عرفہ میں پتہ ہے نا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو یوم جمعہ تھی، جمعے والے دن اتری تھی۔ تو جمعے والے دن بھی اجتماعیت، لوگ کیا کہتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہونے کا دن ہے، اور عرفہ والے دن بھی اجتماعی جو ہے وہ عبادت
ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے لیے خوشی والا دن ہی ہے، جمعے والا دن بھی مسلمانوں کا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جو عرفہ والا دن ہے جس میں جب آپ حج کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، مینا مزدلفہ عرفات ہے، ہاں جی، تو عرفہ والا جو دن ہے یعنی اس کو ہی آپ کو یاد ہے کتاب الحج میں آپ نے پڑھا تھا کہ بنیادی جو رکن ہے وہ قرار دیا گیا کہ جس نے یوم عرفہ کو پا لیا اس نے حج کو پا لیا، یاد ہے وہ حدیث؟ ہاں جی. سمیع سفیان مصرا و مصر قیسا و قیس طارقا، سفیان نے مصر سے یہ بات سنی ہے اور مصر نے قیس سے اور قیس نے طارق سے. اوپر آ گیا نا حدثنا سفیان و مصر وغیر قیس ابن مسلم. ہم سنتے نہیں پڑھتے، ذرا پڑھیں گے تھوڑا ٹائم اور لگ جاتا ہے تو سکپ کون سا بھی اس میں بات ہوتی ہے، اس لیے اب اس میں یہ انہوں نے کیوں بات کی، اوپر لکھا ہوا چھوٹا سا دیکھ لیں، ھذا کلام البخاری غرض ان الانانۃ محمولۃ علی السماع. اوپر سند میں کیا ہے، سفیان و مصر عن قیس، ان کا لفظ ہے نا، تو یہاں پہ وہ سماع کی وضاحت کرنے کے لیے کہ انہوں نے واضح طور پہ سنا ہوا ہے. آپ نے پڑھا ہے تدلیس کے چیپٹر میں اور اصول حدیث کے چیپٹر میں تدلیس کی جو بات سے پڑھی ہے نا، اگر کوئی بندہ تدلیس کرتا ہے، تدلیس کا معنی سمپل لفظوں میں ڈنڈی مارنا، تو پھر جہاں پہ کیا کہتے ہیں واضح بات ہے، واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واضح فلاں سے سنا، اس کی بات کا اعتبار ہوگا. ادروائز اگر وہ ان سے بیان کرے گا تو پھر وہ تحقیق کی جائے گی، انویسٹیگیشن کی جائے گی، کیونکہ اس کی بات جو ہے نا وہ مشکوک ہے. کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ بیان کیا گیا فلاں سے، ان کا معنی فلاں سے بیان کیا گیا. اب پتہ نہیں کس نے بیان کیا، یہ بیان کر رہا ہے یا کہ کوئی اور بندہ بیان کر رہا ہے اور یہ اس سے بیان کر رہا ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے. اس لیے پھر تحقیق کرنے کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ بات سنی ہے یا کہ نہیں. تو اسی کے لیے یہ امام بخاری جو ہے وہ سمیع سفیان مصرا اور مصر قیسا و قیس طارقا یہ بات کر رہے ہیں. چلیں اچھا. اب یہ جو اوپر حدیث آپ نے پڑھی ہے، میں نے کہا حاشیہ جو ہے نا وہ بڑی محنت سے انہوں نے لگایا ہوا ہے، آپ ضرور دیکھا کریں. اب ظاہراً بھائی اس حدیث کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باب ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے سامنے کا بیان. نیچے آپ حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ دین کی تکمیل ہوئی اور جناب وہ فلاں فلاں دین ہوئی، تو وہ یہ نیچے لکھ رہے ہیں، میں یہ پڑھ دیتا ہوں نمبر 7 حاشیہ سب سے نیچے. ووجہ ذکر هذا الحدیث عقیب هذه ترجمہ من حیث ان الآیت تدل علی ان هذه الامة معتصمین بالکتاب والسنہ. یہ جو آیت لے کر ہیں نا الیوم اکملت لکم دینکم، کہتے ہیں یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ جو امت ہے یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی ہے. لأن اللہ تعالی من علیہم بهذه الآیت باکمال الدین، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اس آیت کے ذریعے دین کو مکمل کرنے کے ساتھ، و اتمام النعمت اور نعمت کو پورا کرنے کے ساتھ، و برضا لهم بالدین الاسلامی اور ان کے لیے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے کے ساتھ. یہ انہوں نے جو وجہ ہے نا وہ بیان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر حدیث میں آپ یہ ضرور کیا کریں کہ بھئی باب سے کیا متعلقہ ہے، باب سے کیا اس کا ربط ہے، کیا اس کا تعلق ہے، اور باب کا کتاب کے ساتھ کیا ہے. بیسک یہ پھر آگے جو باقی جو چیزیں ضمن میں کوئی اختلافات ہیں یا کوئی آئیں جو ضروری ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور ایسے خام خواہ طوالت میں نہ جائیں، ادروائز جو بیسک کتاب ہے پھر وہ رہ جاتی ہے. آگے جو حدیث ہے وہ یہ ہے، انس بن مالک نے مجھے خبر دی انہ سمع عمر الغدا، انہوں نے حضرت عمر سے سنا الغدا اگلے دن، حین بایع المسلمون ابا بکر، جب مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی. واستوى علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. تشہد، انہوں نے تشہد پڑھا قبل ابی بکر. واستوى کا معنی، واستوى علی کا معنی لفظی معنی برابر ہونا ہے نا، مطلب ممبر پر وہ چڑھے. تشہد اور وہ چڑھے، انہوں نے تشہد پڑھا قبل ابی بکر، حضرت ابو بکر سے پہلے. فقال، پھر کہا اما بعد فاختار اللہ لرسولی. بہت ساری ویسے لمبی بات ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا گفتگو چل رہی تھی، اس سے پہلے کیا ہوا، یہ ساری آپ باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں سیرت میں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد پھر کیسے خلافت جو ہے نا وہ اس کا معاملہ کیسے اس کو دیکھا گیا، یا بعد میں لوگ کیسے پریشان ہو گئے. یہ انہوں نے کہا اما بعد حمد و ثنا کے بعد فاختار اللہ لرسولی الذی عندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے چنا، الذی اس کو، عندہ جو اللہ کے پاس ہے. اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ای من الثواب والکرامات، یعنی ثواب اور بزرگی کو اللہ نے چن لیا پیغمبر کے لیے. الذی اس پر
عندکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی ٹھہرنا تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ تمہارے پاس نہیں ٹھہرایا، ای فی دنیا، دنیا میں وہ نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو اللہ پیغمبر کو لے گیا، اللہ نے چن لیا. وہذا الکتاب، یہ کتاب ہے، الذی ھدی اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے رہنمائی کی رسولکم تمہارے پیغمبر کی. فخذوا بہ، تم اس کو پکڑ لو، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. لما ھدی اللہ بہ رسول اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے پیغمبر یعنی رسول اللہ کی رہنمائی کی. رسولہ بھی آتا ہے، دائیں طرف باہر لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ بھی آتا ہے. تو اس میں بھی کتاب کو بیسکلی مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہے. فخذوا بہ تہتدوا، اس لیے امام بخاری یہاں پہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اس کو لے کر آئے. چلے عبداللہ بن عباس سے مرویہ زمانی نبی اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ساتھ ملایا. زمانی کے لفظی معنی بھیجنا ہوتا ہے نا، اور نال کسی نے پھاڑ کے جب بھی پاک بندہ کٹتا نہیں ہے گا، ہاں جی ویسے تو انہوں نے پیار سے کیا، وہ بچے تھے. تو زمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وقالا، اور کہا اللہم اے اللہ علمہ الکتاب، اس کو کتاب کی تعلیم دے. ہاں جی چلیں بھئی، آپ کا دعا کرنا اس کے لیے کسی اور چیز کی دعا نہیں کی، یہ اس چیز کی اہمیت پر دلالت کر رہا ہے. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اے اللہ اس کو کتاب سکھا دے، یعنی کتاب کی جو سمجھ ہے وہ اس کو دے دے. اب سمجھ ہوگی تو آپ اس کو پکڑیں گے مضبوطی سے. بھئی باب الاعتصام، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف یہ ٹکریں مار کے ویسے پڑھی جا رہے ہو اور راگ لگا رہے ہو، تو پھر تو آپ کو مضبوطی سے کہاں پکڑ. اگر میں کوئی چیز بار بار پڑھتا ہوں، اس کا معنی سمجھتا ہوں، تو پھر وہ معنی میرے اوپر اثر کرے گا نا. میں کسی چیز کے عواقب دیکھتا ہوں، نتائج دیکھتا ہوں، کوئی تعریفات جو ہیں وہ دیکھتا ہوں کسی عمل کی، تو پھر وہ چیز جو ہے اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. اور اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، صرف ایسے برکت کے لیے پڑھے جا رہے ہیں جیسے ہمارا حساب کتاب ہے، تو پھر اثر نہیں ہوتا. پھر بندہ اثر ہی نہیں ہوگا تو اعتصام کہاں سے ہونا ہے. باب الاعتصام بالکتاب. انہ سمع ابا بردہ قال، انہوں نے کہا ان اللہ تعالیٰ یغنیکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کرتا ہے. او نعشکم، یا تمہیں بلند کیا ہے. وہ لفظ بلا یا یہ لفظ بلند، اب یہ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ زبر زیر پیش نہیں ہوتی تھی اور نقطے شقطے بھی نہیں لگتے تھے. اور بھائی ابتدا میں جو لوگ تحریر لکھتے تھے نا، اس میں نقطے شقطے زبر زیر پیش نہیں تھی. یہ بعد میں پھر یہ نقطے شقطے جو ہے نا وہ عربی لگانے شروع کر دیے. تو اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراضات کیے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، مذہب پر بھی، کہ قرآن مجید میں جناب کیسے یہ ان نقطے تو لگے نہیں ہوئے کہ ایک لفظ کو جیسے مرضی پڑھ لو. یہ بھی آج کل ہے وہ سیرا انٹرنیشنل ایک بندہ وہ صرف قرآن مجید کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے اور وہ غلطیاں نکال رہا ہے. اس کے اوپر میں نے رپلائی میں جواب دینا بھی شروع کیا ہے. اس نے کہا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی 90,000 سے زیادہ غلطیاں قرآن مجید کے اندر. کتنی؟ 90,000 پلس ہے. تو اس کو میں نے آگے سے جواب دیا انگریزی میں. ٹھیک ہے سارا. تو یہ چیز ہے. اب ایسے یغنیکم نعشکم، تھوڑا سا لکھنے میں آگے پہ لکھنے میں ہو جائے، جلدی میں ہم لکھتے ہیں. اس کو یغنیکم پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، اور نعشکم، اس لیے بعض راوی اس کو یغنیکم یا نعشکم. اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کرتا ہے، یہ تمہیں بلند کیا بے اسلام کے ذریعے، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے ذریعے. چلیں اچھا. انا عبداللہ ابن عمر کاتب الی عبد الملک ابن مروان، عبداللہ بن عمر نے عبد الملک بن مروان کو لکھے ان یہ بات سوری یہ مروانہ کے کاتب الی عبد الملک ابن مروان یبایعہ، عبد الملک بن مروان کو لکھا یبایعہ، وہ ان کی بیعت کر رہے تھے. بوکر لکا، یہ بات دیکھی، بوکر لکا بسمع و طاعت، اور میں تیرے لیے اقرار کرتا ہوں بات سننے کا، و طاعت، اور بات ماننے کا اقرار کرتا ہوں. علی سنت اللہ و سنت رسول، اللہ کے سنت، اللہ کے طریقے اور اس کے پیغمبر کے طریقے پر، یعنی اس کے پیغمبر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کا جو طریقہ ہے وہاں سے انحراف نہیں کروں گا. میں آپ کی بات سنوں گا، اطاعت بھی کروں گا، لیکن اس کے اندر رہ کے فی مستطاعت ہو، اس میں استطاعت ہو جس کی مجھے استطاعت ہے، یعنی حسب استطاعت. ایسا نہیں ہے کہ بھئی انکنڈیشنل یہ جو میری بیعت ہے اور اس میں آپ جو بھی بات کہیں گے جناب ہم مانیں گے، آپ جو بھی کہیں گے ہم سمعنا و اطعنا کہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو
مضبوطی سے تھامنے پر دراز کر رہی ہے، کیونکہ صحابی جو رسول ہے وہ حاکم کی بیعت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر کا جو طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، جو ہدایات ہو، اسے انحراف نہیں کروں گا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، اللہ کے نبی کا قول بعثت مجھے بھیجا گیا بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ۔ یہ جامع کلمات جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے۔ ایک تو عام معنی ہے نا جو عموماً آپ بیان کرتے ہیں، اور بھائی جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کم ہیں اور معنی زیادہ ہیں۔ یہ جو آپ نے علم البلاغہ میں بھی کنسیپٹ پڑھا تھا ایجاز کا، اختصار کا، کہ الفاظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں، تو یہ جامع ہیں۔ بھی کم لفظ آپ نے بولے اور اس میں اپنا جو مفہوم ہے وہ ادا کر دیا، اور بہت سے اس سے معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، ایک بات آپ نے کی اور ایک بات میں بہت سی باتیں اس میں کور کر دیں سمپل لفظوں میں، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا جامع کا معنی قرآن مجید بھی کیا جاتا ہے کہ جو جامع کلمات سے مراد ہے قرآن مجید دے کر جو ہے نا وہ مجھے بھیجا گیا۔ یہ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ بعثت بجوامع الکلم ای مال کلمات القلیلۃ، قلیل کلمات کے ساتھ، الجامعۃ للمعانی الکثیرہ، جو جمع کرنے والے ہیں کثیر معانی کو۔ وحاصل انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکلم بالقول الوجیز اللفظ الکثیر المعانی، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی ایسی بات کرتے تھے، الفاظ کم ہوتے تھے، الوجیز کا معنی مختصر ہے، اور بھائی الکثیر المعانی، اور اس کے جو معنی ہے وہ زیادہ ہوتے تھے۔ وکیل یہ بھی کہا گیا المراد بجوامع الکلم القرآن، قرآن مجید بھی مراد ہے، مراد لیا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بات نے کہا مراد لیا گیا۔ بدلیل قولی، اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کا قول ہے بعثت القرآن، مجھے قرآن کے ساتھ بھیجا گیا، هو الغایۃ فی ایجاز اللفظ واتساع المعانی۔ چلے اب اس میں یہ جو حدیث ہے نیچے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا، ونصرت بالرعب، اور میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ پیچھے بھی ہم نے یہ ساری باتیں کی، یاد ہے نا کہ آپ دور ہی تھے، لیکن آپ کے جو دشمن ہیں وہ جو ایک ماہ کی مسافت پر تھے، یعنی اگر اتنی دور تھے کہ اگر آپ اس دور کے سواریوں پر جاتے ہیں تو نارملی جیسے صبر کیا جاتا تھا تو 1 ماہ تک بندہ وہاں پہنچ جاتا تھا، صحیح ہے۔ مکہ سے مدینے میں آپ کو یاد ہے نا، ہم نے بات کی تھی 5 سے 10 دن کے اندر اندر بندہ پہنچ جاتا تھا اس دور میں، آج کل کی بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے کہا ونصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ، میرا رعب ڈال دیا گیا دشمنوں پر۔ وبینہ نائم، ایک دفعہ میں سو رہا تھا، رأیتنی، یہ اس دوران کہ میں سو رہا تھا۔ اچھا بینہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ ترجمہ کرنے والے یہ دیکھ کے مجھے بتانا ویسے نا، میں یہ ترجمہ ویسے اپنے لحاظ سے ایسے کرتا ہوں شروع سے۔ وبینہ، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، رأیتنی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو، اتی تو بمفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں، فوضعت فی یدی، میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ چابیاں دے دی گئی ہیں، اب وہ جو خزانے ہم کھول سکتے ہیں یا وہ خزانے ہم کھول لیں گے۔ تو یہ وہ جو فتوحات مستقبل میں ہوئیں آپ کے بعد، اور پھر بہت سے ممالک فتح کیے گئے اور ان کے جو خزانے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، تو یہ لکھا ہوا کہ وہ مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا فقد ذهب رسول اللہ، تحقیق اللہ کے نبی چلے گئے، وانتم تلغسونها او ترغسونها او کلمۃ تشبیہها، اور تم ان کو سمیٹ رہے ہو یا پھر نکال رہے ہو، او کلمۃ یا تشبیہها، یا اس طرح کا کوئی کلمہ جو ہے نا وہ کہا گیا، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں۔ یہ بات ہے نا فرق کیا ہوا ہے، یہ تلغسون اور ترغسون بعض نے کا معنی ایک ہی ہے، یہ لغوی بات ہے نا کہ لغس اور رغس ان کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے نمبر 3 میں لکھا ہوا کہ بعض نے کہا ہوا یہ تصیف ہے، یہ تصیف ہے، اور تن تصلونہا یہ ہے نا وہ ٹھیک ہے، بعض نے یہ کہا ہوا یہ طلاقونہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 4 جو ہے نا، سوری نمبر 3 حاشیہ، اس میں یہ ساری بات کی ہوئی ہے، صحیح۔ ابن 3 نے کہا وہ نیچے چل کے نا
یہ تنتصرون کے والے سے کہہ رہے ہیں ھذا هو المأخوذ فی ھذا الحدیث قال النبی یعنی ما فتح المسلمین من الدنیا وهو يشمل الغنائم والکنوز والاول يقتصر الاکثر وواقع عند بعض روایات مسلم بالمیم. مختلف لفظ آتے ہیں لیکن معنی جو ہے نا میرا خیال ان کا تقریباً قریب ہی ہے یا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. اوپر والی ساری بات پڑھوں گا میں 5 منٹ لگ جائیں گے, چھوڑو اس کو, آپ دیکھ رہے نہیں سمجھے کہ میں سمجھا دوں گا. عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں آپ نے کہا ما من الانبیاء نبی, نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے الا اوتی من الآیات ما مثل اومنا, مگر اس کو دی گئی آیات میں سے ما وہ مثل اومنا جس جیسی چیز پر ایمان لایا گیا. یعنی اس دور میں لایا جاتا تھا نا بھئی, ہر علاقے میں یا ہر دور میں کوئی نہ کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے نا, لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کسی چیز کی طرف, تو لوگوں کا رجحان جس طرح کا تھا اس طرح کی چیز ان کو دی گئی. او آمن علیہ البشر, ایمان لایا گیا. ایمان کون لائے گا؟ بھی انسان ایمان لے کر آئیں گے, اور کون لے کر آئیں گے؟ تو مجہول کا صیغہ یا پھر یہ کہ آمن علیہ البشر, و انسان جس پر ایمان لے کر آئیں. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا, در حقیقت وہ چیز جو مجھے دی گئی وحیًا وہ وہی ہے اوحاہ اللہ الیہ جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی. فارجو انی اکثر تابعا یوم القیامت, مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے زیادہ تابع کے لحاظ سے, پیروکاروں کے لحاظ سے ہوں گا یوم القیامت, قیامت کے دن. چلے اب یہ باب تھا نا باب قول نبی بعثت بجوامع الکلم, تو اوپر جوامع الکلم اور نیچے اس کی وضاحت آگے جامع کلمات سے مراد قرآن مجید بمطابق ان کے, ٹھیک ہے. اور قرآن مجید بھی ایسی مطلب کتاب ہے نا کہ اس کی کلمات جو ہیں وہ کم ہیں اور معنی اس میں زیادہ ہیں. باب الاقتداء بسنن رسول اللہ, پہنچ جو کہ نا یہ سارے جو ہیں ابواب ہیں یہ کتاب و سنت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الاعتصام, ٹھیک ہے, ان کی اہمیت, ان کی فوقیت اور ان کی اقتداء اتباع, یہ ساری چیزیں. باب الاقتداء بسنن رسول اللہ, پیغمبر کے طریقوں کی پیروی کرنے کا بیان. وقول اللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ قول وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. قالا, اس نے کہا ائمتن, اس سے مراد یا ائمتن, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امام بنا دے. ائمتن جمع مطلب ہے نا, جمع کا صیغہ یہاں مراد ہے, زیادہ لوگ ہیں نا. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ تم, ہر بندہ کہے گا نا بھئی, ایک بندہ ہر بندہ اپنے لیے دعا کریں, زیادہ لوگ ہو گئے نا, تو امامن للمتقین ای ائمتن نقتدی بمن قبلنا, ہم اقتدا کریں ان کی جو ہم سے پہلے تھے. ویقتدی بنا من بعدنا, اور ہماری اقتدا کریں وہ لوگ جو ہمارے بعد ہیں. اب یہ کس نے کہا ہوا ہے؟ قالا, یہ لکھا ہوا لم یعلم القائل من ہوا, قائل کون ہے یہ تو معلوم ہی نہیں, لیکن تفسیر میں آتا ہے مجاہد نے کہا جعلنا ممن نقتدی بمن قبلنا. ابن عون نے کہا ثلاث احبن لنفسی, 3 باتیں مجھے اپنے لیے پسند ہیں, ولاخوانی, اور اپنے بھائیوں کے لیے. ہادی سنت, یہ جو سنت ہے یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. ان یتعلموها, یہ کہ لوگ اس کو سیکھیں. ویسألوا عنہا, اور اس کے بارے میں پوچھیں. والقرآن, اور قرآن. ان یتفہموہ, لوگ اس کو سمجھیں. ویسألوا عنہ, اور اس کے بارے میں پوچھیں. ویدعوا الناس, یہ یدعوا الناس, اور لوگوں کو وہ چھوڑ دیں. الا من خیر, سوائے بھلائی کے. پہلی باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں نا کہ سنت کو سیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے, قرآن کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے سوال جواب سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. جتنا آپ گہرائی سے غور و فکر کریں گے سوالات پیدا ہوں گے, آپ سوالات کریں گے تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو ملے گا. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا بِخَيْرٍ, اگر آپ لوگوں کا فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے تو لوگوں کو شر بھی نہ پہنچاؤ. ٹھیک, لوگوں کو چھوڑ دو سوائے بھلائی کے, یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں. اگر آپ نہیں پہنچا سکتے بھائی صاحب تو پھر آپ شر بھی نہ پہنچائیں. ہمارے ہاں یہ المیہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کسی کا فائدہ تو کر نہیں سکتے, ہم جو ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں خام خواہ. ہم سوچتے رہتے ہیں بھی فلاں ایسے, ہم لوگوں کے ساتھ خود محنت نہیں کرنی, خود کم چور, خود سستی پڑی ہوئی ہے, ہارڈ آرام ہے, شارٹ کٹ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, اور دوسروں کے بارے میں ہم کہ بھئی ان کو ہم نے ڈی گریڈ کیسے کرنا ہے, ڈی موٹیویٹ کیسے کرنا ہے,
اور ان کی ٹانگیں کیسے ہم نے کھینچنی ہیں. بس اس طرح ہم جو ہے نا آگے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہم یہ اعمال کرتے رہتے ہیں. چلیں انہوں نے نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، کیا بھلا لکھا ہوا ہے، قال ائمۃ نقتدی بمن قبلنا، یعنی استعمل الامام ها هنا بمعنى الجمع. یہ امام کو جو لفظ ہے نا وجعلنا للمتقین اماما، آگے تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ یہ جمع کے معنی میں آ رہا ہے. بدلیل اجعلنا، اس کے دلیل اللہ نے کہا اجعلنا، یعنی آدمی کہے گا اجعلنا، نا اس کی دلیل ہے. آگے اور بات ہے کہ یہ دو امام میں یہ کیوں کہہ دیا کہ نقتدی بمن قبلنا، آگے وہ بات. ہاں جی. ان ابی وائل نے کہا جلست الی شیبہ فی عد المسجد، میں شیبہ کی طرف اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، شیبہ کے پاس. ابو وائل نے کہا، انہوں نے کہا جالس الی عمر فی مجلس کا ھذا، میرے پاس حضرت عمر تیرے اس مجلس میں، تیرے اس بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال، پھر انہوں نے کہا تھا، ہمم تو میں نے ارادہ کیا اللہ اضع فیھا صفرا، کہ میں اس میں نہ کوئی زرد چیز چھوڑوں، ولا بیضا، اور نہ کوئی سفید چیز چھوڑوں، مطلب نہ کوئی سونا چھوڑوں اور نہ کوئی چاندی چھوڑوں، الا قسمتھا بین المسلمین، مگر میں اس کو مسلمانوں کے درمیان بانٹ دوں. میں نے ارادہ کیا. قلت، میں نے کہا، مانتا بفاعل، آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں کرنے والے. انہوں نے کہا لیما، کیوں، وجہ، ریزن. قلت، میں نے کہا لم یفعلوا صاحبہ کا، آپ کے ساتھیوں نے یعنی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر نے ایسا عمل نہیں کیا کہ یہاں کا جو سونا اکٹھا ہوا ہے یا کوئی زیورات اکٹھے ہیں کعبہ بیت اللہ کے نام پہ جو لوگ یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ وہ سارے لوگوں میں بانٹ دیں، وہ سارا کچھ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا، ہم المرآنی یقتدی بہما یا نقتدی بہما، یہ یقتدی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں ایسے آدمی ہیں کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے، یہ جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، تو لہٰذا میں بھی ایسا نہیں کروں گا. سمجھ آ رہی؟ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، نا پیغمبر کا طریقہ تھا، آگے حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، آگے حضرت عمر نے نہیں کیا. یہ چیزیں مطلب انہوں نے دیکھی کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے یا کہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. میں نے سنا حذیفہ جب وہ کہہ رہے تھے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا، ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال، امانت اتری آسمان سے آدمیوں کے دلوں کے جذر، جڑ میں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امانت جو ہے نا وہ یہ رکھی ہوئی ہے انسان کو فطرتی طور پہ. اچھا، اب امانت سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ امانت یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میری آپ کے پاس یہ چیز ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو کنسیپٹ ہے وہ امانت، یا کہ کچھ اور ہے؟ نیچے لکھا ہوا المراد بہا الایمان و شرائع، ایمان اور اس کے جو احکامات ہیں وہ مراد ہے. یعنی فطرتی طور پہ جب جو بندہ ہے نا اس کے اندر ایمان اور اسلام، جب وہ بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر وہ ملکہ ہوتا ہے کہ وہ فطرتی طور پہ ان کو قبول کرے، لیکن خارجی عناصر ہوتے ہیں جو اس کو متاثر کرتے ہیں اور پھر وہ جو نا خارجی جو رنگ ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. ادھر تو شارٹ کٹ دیا ہوا ہے یہ جو باتیں ہیں، اور حدیث میں ایسے ہی بیان کی گئی ہیں. حدیث میں اشارہ کر دیا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ بعد میں اس کو یہودی صحیح بنا دیتے ہیں، وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ آپ نے مثال دی، جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کے کان کاٹ کے جناب اس کو کان کٹا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ونزل القرآن، اور قرآن اترا، فقرأ القرآن، پھر ان لوگوں نے قرآن پڑھا، وعلموا من السنت، اور انہوں نے سنت سے جانا. چلے تو سنت کیا ہے؟ سنت پیغمبر کا طریقہ ہے، سنت پیغمبر کا طریقہ ہے. تو جانیں گے آپ، کیوں جانیں گے؟ کوئی نہ کوئی فائدہ لینا ہے تو پھر یہ ہے نا پیغمبر کے طریقے کی اہمیت ہے تو پھر یہ آپ جان رہے ہیں تاکہ ہم اس کو فالو کریں، اس کی اقتداء کریں، اس کی پیروی کریں. چلیں عبداللہ بن مسعود نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، واحسن الحدی حدی محمد، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا جو کام ہے وہ نئے کام ہے جو دین میں نئے ہوں. ٹھیک ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یا دین کی باتوں کے خلاف ہیں. آپ نئے کام جو ہے وہ یاد کر لیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے کہ جناب یہ جو ہے نا ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ بہتر ہے، یہ فلاں چیز جو ہے نا وہ دین کا حصہ ہونی چاہیے، اس سے انسان کی دینداری زیادہ ثابت ہوتی ہے. یہ جو ہے وشر الامور محدثاتها،
ہر نئی چیز جو ہے نا یہ وہ بری نہیں ہوتی، یعنی دین کے آپ دین کے اندر لے آئیں، کیونکہ یہ چیز دین کا حصہ ہے. دین کا مذہب جس نے دیا ہے یا جس کے تھرو مذہب آیا اس نے نہیں کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ آپ لوگ بنا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے. وشر الامور محدثاتها وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. اور آگے پھر پڑھا وانما توعدون، اور بے شک وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآت وہ آنے والی ہے، یعنی جو کہا گیا نا کہ مستقبل میں ہوگا بھائی وہ ہونے والا ہے، ٹینشن نہ لیں. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. ایسے کام نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے بس ہو جائے، بلکہ تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. چلیں اب اس لیے یہ بڑا اہم چیز ہے نا، اشارہ یہ او بھائی بہت اہم چیز ہے یہ بدعت کا جو ٹاپک ہے. تو اس آگے اس کے اوپر حاشیہ لگا دیا جمع محدث والمراد ما احدث ولیس له اصل قبل الشرع، شریعت میں اس سے پہلے کوئی اصل نہیں ہے اور یہ نیا کام بھی ہے نا وہ بنا دیا، تو یہ وہ اول عمل مراد ہے. وہ یسمى فی عرف الشرع بدعۃ، اور اس کا نام بدعت رکھا جاتا ہے. وما کان له اصل، نمبر 1 حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اور جس کا کوئی اصل ہے یدل علیہ شرع، شریعت اس پہ دلالت کر رہی ہے، فلیس ببدعۃ، وہ بدعت نہیں ہے. بل بدعۃ فی عرف الشرع مذمومۃ بخلاف اللغۃ، ٹھیک ہے. لغوی طور پہ تو ہر چیز بدعت ہے نا، لغوی طور پہ، اور نئے کام کو جو بھی چیز نہیں ہوگی وہ بدعت ہی ہے. کہتے ہیں بخلاف اللغۃ فإن كل شيء أحدث على غیر مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا او مذموما. اور اس لیے امام شافعی نے کہا بدعۃ بدعتان محمودۃ و مذمومۃ، جو نیا کام ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، قابل تعریف اور قابل مذمت. فما وافق السنۃ فهو محمود، جو سنت کے مطابق ہے نیا کام وہ تو قابل تعریف ہے. وما خالف فهو مذموم. چلیں آگے پر لکھا ہوا نئے کام کیا کیا گیا بھائی، تدوین حدیث ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، فقہ مسائل کی تدوین ہے. یہ ساری چیزیں پہلے نہیں لکھی ہوئی تھیں، یہ بعد میں لکھی گئیں. یہ سارے نئے کام ہیں، پیغمبر کے دور میں نہیں تھے، ایسا نہیں تھا. یہ مدرسہ بھی پھر آپ کا بدعت ہی ہے. یہ ایسا کوئی مدرسہ بنا ہوا ہو، لوگ وہاں بیٹھتے ہوں جاتے ہوں اور وہاں کو ڈگریاں ملتی ہوں، امتحانی سسٹم ہو، یہ سارے طور طریقے نہیں تھے، یہ بعد میں آ گئے. لیکن یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور بھائی صحیح ہے. ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے بھی یہ مذہب کا حصہ ہے، اگر کوئی بندہ مدرسے میں نہیں پڑھتا جا کے تو جناب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ اسلام اس کو لازم کیا، اس طرح کی بھی بات کرتا ہے، تو پھر اس کی جو بات ہے وہ بدعت بنے گی. عن ابی ہریرہ وزید بن خالد قال كنا عند النبی، ان دونوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کے پاس تھے. فقال، پھر آپ نے کہا لفظی بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا. یاد ہے نا وہ واقعہ مزدور اور کسی گھر مزدوری کر رہا تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ مسئلہ بن گیا. پھر چلیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کل امتی یدخلون الجنۃ، میری تمام امت جنت میں جائے گی الا من ابا، اس کے جس نے انکار کیا. لوگوں نے کہا ومن یابا، انکار کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی بات مانی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تاکہ اس نے انکار کر دیا، وہ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا، وہ جنت میں وہ جانا ہی نہیں چاہتا. اس کا مطلب باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، پیغمبر کی جو اطاعت ہے وہ جنت میں لے جائے گی. تو اطاعت کیسے ہوتی ہے بھائی؟ طریقے کے مطابق چلیں گے تو پھر ہی اطاعت ہے نا، ادروائز نہیں. چلیں ہاں جی، ہمیں بیان کیا سعد بن مینا نے، حدثنا سعد بن مینا یا مینا قال حدثنا سمعت جابر بن عبد اللہ یقول جاءت ملائکۃ الی النبی، فرشتے اللہ کے نبی کے پاس ہے، وہ نائم، اور آپ سو رہے تھے. بعض نے کہا، ان میں سے کسی فرشتے نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں. وقال بعض نے کہا، یعنی کسی ایک نے کہا ان العین نائمۃ، آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور جو دل ہے وہ جاگ رہا ہے. یعنی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو بھی حساب کتاب ہے ویسے آنکھیں بند ہیں. یہ انہوں نے کہا ان نسائبکم ھذا مثلا، تمہارے ساتھی کے لیے ایک مثال ہے. فاضربوا له مثلا، انہوں نے کہا مثال بیان کرو. وقال بعضهم، کسی نے کہا انه نائم، وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان. ٹھیک ہے، وہ بندہ تبصرہ کر دیتا ہے نا کہ یار لگتا ہے بندہ ستا کا نہیں ہے، بندہ جاگتا پہ ہے. ایسے وہ تبصرے آپس میں کر رہے تھے.
انہوں نے کہا مثلہ کا مثل رجل، اس کی مثال ایک ایسے آدمی کی مثال کی مانند ہے، بنا دارن جس نے گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ اور اس میں دعوت شاوت کا اہتمام کیا، دسترخوان لگایا، وجعل فیہا مأدبہ، وبعث داعیاً اور بلانے والا بندہ بھیج دیا، فمن اجاب الداعیہ جس نے بلانے والوں کو جواب دیا، داخل جس نے بات مان لی، داخل دارہ وہ گھر میں داخل ہوگا، واکل من المأدبہ دعوت میں سے اس میں دسترخوان سے وہ کھائے گا، ومن لم یجب الداعیہ جس نے داعی کو نہ جواب دیا، لم يدخل الدار سورہ وہ گھر میں نہیں داخل ہوگا، ولم یاکل من المأدبہ اور وہ اس میں سے بھی نہیں کھائے گا۔ انہوں نے کہا ویلوہا لہو یفقہا، اس کی تعویل کرو، اس کی تفسیر بیان کرو پیغمبر کے لیے تاکہ اس کو سمجھے یہ مثال سے کیا مراد ہے۔ تو پھر بعد نے کہا انہ نائم وقال بعضهم ان الذين نائمۃ والقلب یقظان، فقال انہوں نے کہا دار والجنت، دار سے مراد جنت ہے، اور دائی سے مراد و دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ جس نے محمد کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ آپ کرام سلامتی نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اطاع اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمدا جس نے محمد کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ تاکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ومحمد فرق بین الناس اور محمد ہے نا وہ لوگوں کے درمیان تفریق کا ذریعہ ہے، یعنی کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو دیکھا جائے گا کہ محمد کی کون اطاعت کرتا ہے، پیغمبر کی کون اطاعت کرتا ہے۔ جس نے اطاعت پیغمبر کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے پیغمبر کی اطاعت نہ کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ تابع قتیبۃ بن سعید عن لیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن جابر خرج علینا النبی، اور سنہ سے جب یہ بات آتی ہے تو اس میں یوں بھی نا مطلب ہے ایک اور سنہ سے بھی بات آتی ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تھوڑے سے الفاظ لگے ہم پڑھ رہے تھے آگے حدیث ہے ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا وان اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ باب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی سنتوں کی اقتداء۔ اس حوالے سے یہ حدیث ہے اے قاریوں کی جماعت، قاریوں سے مراد قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والوں سے مراد عالم علماء، اے علماء کی جماعت استقیموا تم سیدھے رہو، فقط سبقتم سبقا بعیدا تحقیق تم سبقت لے جائے گئے ہو، دور کا سبقت لے جایا جانا، یعنی تم سے پہلے بہت سے لوگ گئے ہیں اور تم ان کے بعد آئے ہو اور ان کو بہت موقع ملا اور تمہارے پاس موقع بھی کم ہے۔ یہ میں سبقتم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، جو مطلب مجھے سمجھ آیا۔ تو اب اس لیے اگر تم ٹیڑھے ہو گے تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا اور اگر تم دائیں بائیں راستے کو پکڑو گے، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا تو تم بھٹک جاؤ گے، دور کا بھٹک جانا، راستہ بھول جاؤ گے، راستے سے ہٹ جاؤ گے اور ہٹ کر دور نکل جاؤ گے۔ یہ ہے کہ سبق تم سب کم بعیدہ ہم یہ کہیں، اور اگر یہ کہیں سبق تم سب کم بعیدہ، دونوں اعراب ہے نا، تم سیدھے رہو تحقیق تم دور کی سبقت لے گئے ہو، تم سبق تم مطلب یہ کہ تم دوسرے لوگوں سے پہلے آئے ہو، تم ان کے لیے مشعل راہ ہو، اور اگر تم دائیں بائیں ہٹو گے تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، ابھی لوگ بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تمہارے پیچھے جو درست راستہ ہے اس کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے وہ دائیں بائیں چلیں گے۔ چلیں ابو موسیٰ سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا انما مثلی میری مثال، وہ مثل ما اور اس چیز کی مثال بعثنی اللہ بہ اللہ نے جس کے ذریعے مجھے بھیجا، کا مثل رجل ایک آدمی کی مثال کی طرح اتا قومن جو قوم کے پاس آیا۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا نا، کیونکہ مثال سے جو چیز ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، انی رأیت الجیشا میں نے ایک لشکر دیکھا ہے، بے نہیں اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے کہا لشکر آ رہا ہے آپ کے علاقے کی طرف ادھر حملہ کرنے والا، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے میں ڈرانے والا ہوں العریان ننگا، ہاں جی ننگا، وہ ننگا ایسے ہے نا
کہ ادھر یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، میں نہیں پڑھی، یہ ایسے نہیں باتیں کر رہا، یہ نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے العریان ای المجرد عن الثياب كان عادتهم ان الرجل اذا رأى العدو واراد انذار قوم يخلع ثيابه ويدير حول راسه الى عمل قوم من البعيد بالغارة. بندے نے دیکھ لیا بھی لشکر آندا پہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اب پہاڑ تے چڑھ کے نا توتی اپنی لا کے وہ سر دے اوتے گھماوندا سی باواں نال، ٹھیک ہے. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھی بندہ ننگا ہو گیا، توتی لا کے سر دے گھماوندا پہ، مطلب کام بہت خراب ہو گیا، حملہ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو ان النذیر العریان تو مطلب اس سینس میں بھی آتا ہے، اور ادھر بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے والا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے. فن نجا، نجات کو لازم پکڑو، بچو، نکلو. فتح طائفۃ من قومی، اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے اس کی اطاعت کر لی. فاضلہ جو وہ رات کو چل پڑے. وانطلقوا علی مہلہم، اور وہ چلے اپنی مہلت پر، یعنی ان کے پاس ٹائم تھا، یا علی سکینۃ میں یہ لکھا ہوا ہے اطمینان پر، یعنی آرام نال راتی چل پڑے. فنجوا، وہ نجات پا گئے آرام سے. وکذب طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے تکذیب کی، انہوں نے کہا جھوٹ ماری آندا ہے، ایویں خام خواہ لشکر آندا پہ. فاصبحوا مکانہم، وہ اپنی جگہ پہ رہے. فاصبحوا مکانہم، اپنی جگہ پہ رہے، یا انہوں نے صبح کی اپنی جگہ پہ. فصبحهم الجیش، تو لشکر نے صبح کے وقت ان پر حملہ کر دیا. فہلکہم، اس نے ان کو ہلاک کر دیا. واجتاحہم، اور اس نے ان کو سرے سے ختم کر دیا. اے استاصلہم، یہ لکھا ہوا ہے. فذالک مثل من، یہ اس کی مثال ہے، اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی. فاتبع ما جئت بہ، اور اس نے اتباع کی اس کی جس کو میں لے کر آیا. ومثل من، اور اس کی مثال ہے عصانی، جس نے میری نافرمانی کی. وکذب بما، اور اس چیز کو جھٹلا دیا، جئت بہ، جس کو میں لے کر آیا، من الحق، یعنی جو حق بات. تو اس میں بھی اقتدا، پیروی پیغمبر کی، پیروی پیغمبر کے جو سنن ہیں ان کی پیروی کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نجات وہ بندہ پاتا ہے جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے. چلیں. فذالک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ. چلیں. حضرت بریرہ نے کہا جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، واستخلف ابو بکر بعد، ان کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا رضی اللہ عنہ. وکفر من کفر من العرب، اور کفر کر دیا جس نے کفر کیا عربوں میں سے، یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ کافر ہو گئے. اب وہ واقعتاً کافر ہو گئے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ واقعتاً کافر ہوئے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے کفر تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ انکار کر دیا تھا. تو اس طرح نا یہ نمبر 8 میں بھی لکھا ہوا ہے لأنهم انکروا وجوب الزکاة ولا يقوا بمسائلمة فيكون كفرا حقيقة لأن وجوبها مما علم كونه من الدين بالضرورة، یعنی انہوں نے زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دیا تھا، اس لیے گویا وہ کافر ہو گئے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض کچھ لوگ ویسے بھی نا اچھا جی، پر یہاں پہ تو یہی مراد ہے نا، کیونکہ زکوٰۃ والی بات ہو رہی ہے. عمر نے کہا، قال عمر لابی بکر، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے؟ وقد قال رسول اللہ، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، امرت، مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں. فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عصم منی مالہ و نفسہ، اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنا نفس بچا لیا، الا بحق، سوائے اس کے حق میں. ابھی وہ بھی کہہ رہے تھے نا حضرت عمر کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہنے والا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا کا صرف یہ زبان سے بولنا یہ مطلوب ہے، یا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں اقرار کر رہا ہوں تمام احکام کروں گا، تمام احکام مانوں گا، تمام اسلام کے جو اعمال ہیں افعال ہیں وہ میں کروں گا. ہاں تو کیا مطلب ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا چونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا کہہ رہے ہیں تو لہذا اب ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن ابو بکر کہہ رہے تھے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ وہ تمام کام جو ہیں وہ کیے جائیں، اور اگر ایک بندہ کوئی کام نہیں کرتا تو پھر اس نے کوئی لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں کیا. اچھا جی. وقد قال رسول اللہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی ومالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابهم علی اللہ، اور ان کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے. حضرت ابو بکر نے کہا قال واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ، اگرچہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، لیکن یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ایسا کیا تھا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، اور پھر وہ فریق مخالف کے ساتھ جا کے مل گئے. میں ضرور لڑائی کروں گا اس سے جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. فإن زکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے.
واللہ اللہ کی قسم لو منعونی قضا، اگر وہ مجھ سے اتنا بھی روکیں گے کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ، یہ قضا یہاں پہ لکھا ہوا بھائی لکھا ہوا اکالن قضا و قضا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی کو وہ دیتے تھے لقاتلتم علی منعہ، میں ان سے لڑوں گا اس کے روکنے پہ۔ عمر نے کہا واللہ ما ہوا الا ان رأیت، نہیں تھی مگر یہ بات کہ میں نے رأیت اللہ، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شرح صدر ابی بکر، ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے للقتال، لڑائی کے لیے، یہ فعرفت انہ الحق، پھر میں پہچان گیا کہ یہ جو بات ہے یہ سچ ہے۔ مجھ سے ابن بکیر نے کہا اور عبداللہ نے ان لیس ان اکیل، اس سنہ سے اناکن کا لفظ وہ باسا ہو، اور یہ زیادہ صحیح ہے، یعنی جس نے مجھے زکوٰۃ میں بکری کا بچہ بھی نہ دیا، نیچے اوپر کا وہ النسا من والا دل ماضی اناکن، تو اس سے بھی میں لڑائی کروں گا، چہ جائے کہ بڑے جانور، بکری کا بچہ، مطلب یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی مقدار بھی اگر کوئی بندہ روکتا ہے یا زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ بھی، تو اس کو بھی جو ہے نا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ورواہ الناس اناکن و اکالن، اور لوگوں نے اس کو بیان کیا اناکن اور اکالن کا لفظ ہاں ہونا یہاں پہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ و اکالن فی حدیث شعبی، اور اکال کا لفظ امام شعبی کا حدیث میں مرسل مرسل ہے۔ وقضا قال قتیبہ، اور ایسے امام قتیبہ نے اکالن کا لفظ بولا ہے۔ چلیں، اکال کہتے ہیں رسی کو، بھائی مطلب یہ ہے کہ جس نے رسی بھی روکی اس سے بھی میں لڑوں گا۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ جس نے چھوٹی موٹی کوئی چیز دینے والی تھی نہ دی اور اس نے بولا میں نہیں دیتا ہوں، تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چلیں، یہ چھٹیوں کے بعد آپ آئے ہو، ایک تو پراپر تیاری بھی نہیں کرتے، اور پھر مجھے لگتا ہے چھٹیوں میں نا جو تسلسل تھا نا آپ کا وہ تو ختم ہو گیا ہے، اور عبارت میں بھی تھوڑی سی ذرا نا غور و فکر کر کے اچھے طریقے سے پڑھ کے آیا کریں، یہ نہیں سرسری سا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں، پھر اگلے دن جب دوبارہ بندہ پڑھتا ہے نا کلاس میں، استاد بھی پڑھتا ہے ساتھ یا پڑھاتا ہے، تو وہ چیزیں پھر پختہ ہو جاتی ہیں، مزید سمجھ آ جاتی ہیں، تو استاد نئے بات جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ عیینہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر آیا فنازل علی ابن اخیہ الحر بن قیس بن حسن، وہ اپنے بھتیجے بھائی کے بیٹے اور بن قیس بن حسن کے پاس وہ ٹھہرا۔ نازل علی کا معنی ہوتا ہے اترنا، یعنی وہ ٹھہرا۔ وکان من النفر، اور یہ شخص ان میں سے تھا الذین یدنیہم عمر، یعنی اس کا جو بھتیجا ہے حر، یہ ان میں سے تھا، اوپر لکھا اے الحر الذین یدنیہم عمر، عمر جن کو قریب کرتے تھے، دنا یدن قریب ہونا، ادنا یدنا قریب کرنا، عمر ان کو قریب کرتے تھے، انہیں بٹھاتے تھے۔ وکان القراء، اور قاری یعنی قرآن کے جو عالم ہیں، اصحاب مجلس عمر، حضرت عمر کے مجلس والے ہوتے تھے، وہ مشاورتی اور مشورے والے ہوتے تھے۔ کہولا کانوا او شبابا، وہ ادھیڑ عمر تھے یا نوجوان تھے یا بوڑھے نوجوان تھے، وہ جو بھی تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا یا ابن اخی، ہے میرے بھتیجے، حل کا وجہ، کیا تیرا کوئی مقام ہے ان دہاد الامیر، اس امیر کے یہاں، فتستاذن علی علیہ، کہ تو میرے لیے اس کے یہاں اجازت مانگے، تو ٹائم لے کے دو مجھے۔ اس نے کہا استاذن لکا علیہ کا، میں آپ کے لیے قریب اجازت لوں گا۔ ابن عباس نے کہا فاستاذن عیینہ تھا، پھر حر نے عیینہ کے لیے اجازت مانگی۔ فلما دخل، جب وہ داخل ہوا، اس نے کہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، واللہ ما تعطینا الجزل، اللہ کی قسم تو ہمیں نہ تو عطیہ دیتا ہے، وما تحکم بیننا بالعدل، اور نہ ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، ما تعطینا الجزل وما تحکم بیننا بالعدل۔ فغضب عمر، عمر کو غصہ آ گیا، حتی ہم، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا بھی یا کابی کہ اس پر وہ واقعہ ٹوٹ پڑیں، ان کو شاید چوک کے مار دیں یا حملہ کر دیں، پھاڑ کے پھینٹا لا دیں۔ اور نے کہا یا امیر المومنین ان اللہ قال لنبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا خذ العفو وامر بالعرف وانہ عن الجاہلین، درگزر کو لازم پکڑ اے پیغمبر، اور نیکی کا حکم دے، اور جاہلوں سے نادانوں سے اعراض کر، ان کو منہ نہ لگا، دفع کر۔ وإن هذا من الجاہلین، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہے، کوئی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اب یہ تو نہیں کہ آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں گریوینسز آپ کے کوئی ہیں، ہاں آپ کی کوئی شکایتیں ہیں، آپ کے کوئی مسائل ہیں، تو آپ جناب جاتے ہی لڑنا شروع کر دو، یا ان کو پراپرلی سامنے رکھنے کے بجائے ویسے ہی پہلے آپ بات چیت تو کرو۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا کوئی آپ کا حق طلب کی گئی ہے، یا کوئی حق سلب کیا گیا ہے، تو پھر وہ آپ کو دیا جائے گا۔
اگر نہیں ہوتا بندہ پھر تو کہتا ہے نا کہ بھئی تم انصاف نہیں کر رہے یا تمہیں کرنا چاہیے. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَ عمر اس سے آگے نہیں بڑھے حين تلاها علیہ جب اس نے وہ آیت ان پر تلاوت کی. وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس وقافاً ٹھہرنے والے تھے. ٹھیک ہے, ٹھہرنے والے. لکھا ایامل بما فی ولا یجاوزوا, یعنی کتاب اللہ میں جو بات آتی تھی اس پر وہ عمل کرتے تھے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. اور یہ اوپر بھی لکھا هذا محل المطابق للترجمہ, باب سے بھی یہی مناسبت ہے. باب کیا, ہم یہی پڑھ رہے ہیں پیغمبر کی اور پیغمبر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں, بلکہ ہاں پیغمبر کے سنتوں کی اقتداء جو ہے وہ کرنی چاہیے اور پیغمبر کا جو طریقہ ہے وہ قرآن والا ہی طریقہ ہے. چلیں اسماء سے مروی نے کہا میں عائشہ کے پاس آئی ہی نا خاصا شام تو جب سورج گرنے لگا ورنہ سو قیام لوگ کھڑے تھے بھائی قائمت اور وہ بھی کھڑی تھی قیام کر رہی تھی تسلی نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا مال انداز سے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, ایک ایٹ اے ٹائم جناب جماعت ہوتی پئی ہے. بشارت بھی دیا نا بس نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا, کہا سبحان اللہ, یعنی کوئی عجیب بات ہے, انوکھی بات. میں نے کہا یہ تو نشانی ہے. اس نے کہا قالت برا سے اپنے سر سے کہا ائی نام, یعنی ہاں ہاں سر نے اشارہ کیا تھا, ہاں جی آہو. ولما صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی پھرے حمید اللہ, آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی, واسطے علی بڑائی بیان کی, سما گالے پھر کہا ما من شیء لم ارہ, کوئی چیز نہیں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو, الا وقد رأیتہ فی مقام ھذا, مگر میں نے اس کو دیکھ لیا اپنے اس جگہ میں, حتی الجنۃ والنار, یہاں تک جنت اور آگ کو بھی میں نے دیکھا. وأوحی الیہ, آپ کو دکھا دی گئی نا ساری پکچر. بھائی آج کل تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ دیکھ نہیں لیتے ہو چیزیں, آپ ادھر نہیں ہوتے, اور بھائی ہمارے سامنے چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ماضی کے, اور جو چیزیں حال میں ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں تو وہ دکھا دی گئی آپ کو نا, باقی لوگوں کو نہ دکھائی گئی. اچھا اب وحی الیہ, اور مجھے وحی کی گیا انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال, تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا, فتنے میں ڈالا جائے گا قبروں میں دجال کے فتنے سے قریب قریب. فاما المؤمن بالمسلم, رہا ایمان لانے والا یا کہ مسلمان اسلام والا, لا ادری ای ذالک قالت اسماء, میں نہیں جانتا راوی کیا رہے گا اسماء نے کون سا لفظ بولا. وہ کہے گا ایمان لانے والا جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا محمد محمد جانا بالبینات, ہمارے پاس دلائل لے کر آئے, فاجبنا, ہم نے بات مانی, وآمنا, اور ہم ایمان لے گئے. پھر یقال کہا جائے گا نم صالحا, تو سو جا اس حال میں کہ تو نیک ہے. علمنا, ہمیں علم ہو گیا, ہمیں پتہ چل گیا, انکا موقن, کو یقین والا ہے, ایمان والا ہے. واما المنافق وبالمرتاب, رہا منافق یا شک کرنے والا, لا ادری ای ذالک قالت اسماء, مجھے نہیں اسماء نے کیا کہا, وہ کہے گا لا ادری, میں نہیں جانتا, سمعت الناس, میں لوگوں کو سنا, یقولون شیئا, وہ کچھ کہتے تھے, فقلت, میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یس. تو اس میں بھی کتاب اللہ کی اتباع کی بات ہے, پیغمبر کی اتباع کی بات ہے. چلیں پیغمبر کی اتباع کی بات ہے. محمد جانا بالبینات فاجبنا وآمنا, اور باب یہی ہے, باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں, اگر میں کوئی بات نہیں نا بتاتا یا کوئی میں ہدایات نہیں دیتا تو خام خواہ گیا سے ہاں جی آ کرنا کہ میں, آ کرنا کہ میں, بھئی ضروری ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا نا. ٹھیک ہے, اب یہ مدرسے میں طالب علموں چھوڑا ہوا سے لے کے شام تک کوئی نہیں ہے تو آپ خام خواہ بھی ہاں جی اثر کے بعد شام تک ہم کیا کریں گے بتائیں, اوپر بیٹھیں نیچے بیٹھیں. ٹھیک ہے, اوپر جا کے ہم کیا کریں, باتیں کریں یا اگر سو جائیں, یا ہم اوپر منزل کی بات کر رہا ہوں بھائی. ہاں جی, تو کوئی چیز کھا سکیں ہم, کھا سکتے ہیں یا کہ نہیں, کھا لیں یا نہ کھائیں, کیا کریں. اور بھائی آپ کو کہا اصل ایک شام تک آپ چھٹی, آپ جو مرضی کرو, جب آپ کوشچن کرو گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم, در حقیقت ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, سوالوں ان کے سوال نے, واختلافہم علی انبیائہم, اور اپنے انبیاء پر ان کے اختلاف نے. انبیاء نے کہا یہ کام کرو, ایک کہتا نہیں ایسا کرتے ہیں, دوسرا کہتا نہیں ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آگے سے انبیاء نے کہا کام کرو, آگے سے پھر کوشچن کیوں, ریزن, وجہ, اچھا ایسا نہ کر لیں. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, جب میں تمہیں روکوں گا کسی چیز سے تو اس سے رک جاؤ, بچو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ, اور جب میں تمہیں حکم دوں, فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تم اس کو کرو, اس کو آؤ, اس میں سے آؤ. لفظ ترجمہ مَا اسْتَطَعْتُمْ حسب استطاعت, جتنی تمہیں استطاعت ہے. باب ما یکرہ من کثرۃ السؤال والتکلف ما لا یعنی, اس چیز کا مکروہ ہونا
مکروہ ہونے کا بیان. کون سی چیز؟ بہت زیادہ سوال کرنا، بہت زیادہ سوال کے مکروہ ہونے کا بیان، اور اس چیز کے تکلف کے مکروہ ہونے کا بیان. لا یعنی جو انسان کا مقصد ہی نہیں ہے، یعنی آدمی تکلف کرے ایسی چیز کا، لا یعنی ہی جو انسان کے مطلوب ہی نہیں ہے، انا یعنی مراد ہی نہیں، انسان اس کی مراد ہی نہیں لے رہا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل ہم جناب کرتے ہیں، دیکھے نہیں ہے یہ ویڈیو بنانے والے ماشاءاللہ ویڈیو بنا کے فلاں مسئلہ بن گیا، فلاں کا فلاں مسئلہ بن گیا، اور لوگ سارے جناب چیک کر رہے ہیں، فلاں دی طلاق ہو گئی، فلاں کے جناب نکاح ہو گیا، فلاں کا بچہ پیدا ہو گیا، فلاں کی بکری نے بچہ دے دیا. بھئی ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کی طلاق ہوگی تو ان کا مسئلہ ہے، اگر نکاح ہو گیا تو ان کا مسئلہ ہے. ابھی ہاں اس کا ہمارے ساتھ کیا لین دین ہے، کیا تعلق ہے؟ کیا کہتے ہیں، کوئی تعلق ہے؟ تو پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. واہ جی واہ. وقولہ لا تسألوا عن اشیاء، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان کہ چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو. ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ ظاہر کی جائیں گی تمہارے لیے تمہیں بری لگے گی. جو اہم چیز ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی. آپ خام خواہ جب پوچھو گے، اگر ہو سکتا ہے وہ چیز نہ بتانے والی ہو، آپ کو کویسچن نہیں آ رہا، آپ نے غلط کویسچن کر دیا، اب بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو جب بتائی جاتی ہے تو پھر آپ کو پریشانی. تو پہلے یہی تھا نا کہ آپ نہ بولتے. چلیں الگ نبی نے کہا سب سے بڑا مسلمانوں میں جرم کے راسمان وہ بندہ ہے سالان ہی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لم حرم جو حرام نہیں کی گئی تھی، فورما من اجل ما صلاتی وہ حرام کر دی گئی اس کے سوال کی وجہ سے. یہ پیغمبر کے دور کی بات ہے اس لحاظ سے. اب یہ نہیں ہے کہ آج کل کو مولوی صاحب کہیں بھی سوال نہ کرو، ٹھیک ہے، ہاں لوگ پوچھیں گے اور مولوی کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. پڑھے اللہ کے نبی نے مسجد میں ایک حجرہ بنا لیا چٹائی کا، من نصیرن چٹائی سے. حجرہ کہتے ہیں نا، آپ کو چیز جگہ چھوٹی سی بند کر دیں، حجرہ ہو گیا نا، رکاوٹ دائیں بہ رکھے تو وہ حجرہ ہے، روکی ہوئی جگہ. ہاں فصلی رسول اللہ فی علیہ، اللہ کے نبی رسم چاند رات نماز پڑھی، حتی اجتمع الیہ ناس، یہاں تک کہ آپ کی طرف کچھ لوگ جمع ہو گئے. ثم فقدوا صوته لیلۃ، ایک رات انہوں نے آپ کی نماز کو گم پایا، وظنوا، اور انہیں سمجھا انہ قد نام، کہ آپ سو گئے. فجعل بعضهم یتنانوا، بعض شروع ہوئے یتنانوا کھانسی کرنے لگے، لیخرج الیہم، تاکہ آپ ان کی طرف نکلیں، کھانسنے لگے. آپ نے کہا ما زال بکم الذی رأیت من سنکم، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی وہ بات جو میں نے دیکھی تمہارے عمل میں سے. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ہمیشہ رہا تمہارا وہ معاملہ جو میں نے دیکھا، من سنکم، حتی خشیت، یہاں تک میں ڈر گیا، یکتب علیکم، کہ تم پر یہ لکھ دیا جائے گا، فلو کتب علیکم ما کنتم بھی، اگر یہ لکھ دیا جائے تو تم پر تو تم اس کے ساتھ قیام نہ کر سکتے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں گھروں میں نماز پڑھو. فإن أفضل صلاة المرء فی بیتہ، آدمی کی بہتر نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کی. فرض نماز کے علاوہ گھر میں نماز پڑھو. ایک چیز ہے ہی نہیں آپ کے اوپر، کوئی ایک چیز کا فریضہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو آپ خام خواہ کیوں تکلف کرتے ہو اور اس چیز کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ لازم کرتے ہو اور اپنا بوجھ جو ہے وہ بڑھاتے ہو. چلیں اللہ نبی نے پوچھا گیا چند چیزوں کے بارے میں کریہا آپ نے ناپسند کیا. فلما اکثر علیہ المسئلہ، جب انہوں نے آپ سے زیادہ پوچھا، بڑھایا آپ پر المسئلہ سوال کو، لفظ ترجمہ غاضب، آپ ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا. آپ نے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، لہن پوچھ لو جنہیں پوچھنا ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں مسئلہ کی وجہ سے، اور تم لوگ پھر وہی بات بار بار پہنچ جاؤ گے ہوتے. آپ نے کہا سلونی، فقام رجل، ایک آدمی کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ مانا بھی میرا باپ کون ہے. لوگ کہتے تھے نا، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ رہتے تھے نا، ایک دوسرے کو باتیں کرنا، دوسرے کو ایسے خام خواہ، اور حجت ہمارے یہاں پنجابی کا حرام دیا، فلانے دیا، یہ وہ فلان ڈنگ، تو ایسے ہی وہ تیرا ابا فلاں ہے، تیری امی فلاں ہے، اور تو فلانے خاندان دا ہے. اب لوگوں نے کسی نے کوئی باتیں کی ہوں گی، اس نے کہا میرا باپ کون ہے. آپ نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہے. سما کام آخر پہ دوسرا کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ مانا بھی. آپ نے کہا تیرا باپ سالم ہے مولا شیبہ. فلما رأى عمر ما بوجه رسول اللہ من الغضب، حضرت عمر نے دیکھا وہ جو اللہ کے نبی کے چہرے میں من الغضب، یعنی غصہ ناراضگی. انہوں نے کہا انا نتوب الی اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم رویہ جو ہے یہ ترک کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ناراض نہ ہو. چلیں مطلب باب ما یکرہ من کثرۃ السؤال، سوال کے زیادہ مکروہ ہیں. اور وتکلف ما لا یعنی، اب اس کا کیا فائدہ ہے، وتکلف ما لا یعنی، ٹھیک ہے. چلیں حدثنا عبد الملک بن وراد کاتب المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ کی کاتب وراث بیان کرنے کا، کاتب معاویہ فی المغیرہ، معاویہ نے مغیرہ کو لکھا
اکتب الیہ مجھے لکھ کر بھیجو ما سمعت من رسول اللہ جو تو نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، جو کوئی حدیث سنی ہے کو مجھے لکھ کے بھیج بھائی۔ اس نے کہا فکاتب الیہ تو مغیرہ نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہ کے نبی کہا کرتے تھے فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکیلے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدیر قدرت والا ہے۔ اللہم اے اللہ لا مانع لما اعطیت کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، ولا معطی لما منعت اور نہ کوئی دینے والا ہے اس چیز کو جس کو تو نے روک دیا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور نہیں نفع دیتا تجھ سے نصیبے والے کو، ہاں الجد اس کا نصیبہ تیرے سوا، ہاں من کا تجھ سے، مطلب یہ ہے کہ تیرے مقابلے میں اللہ کسی کے پاس کچھ ہو بھی تو اس کو کوئی فائدہ دینے والی وہ چیز نہیں ہے۔ وکاتب الیہ اور انہوں نے ان کو یہ بھی لکھا تھا کہ انہ کان ینہا اللہ کے نبی منع کرتے تھے کس سے، ان قیلا وقالا کہا گیا اس نے کہا، فضول باتیں نا یہ جو عموماً ہم کرتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، تبصرے ہو رہے ہیں جی، سیاستدان بنے ہوئے ہیں، کار چلتی نہیں تو جناب پورے ملک میں چلائی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کارو کوئی سنتا نہیں تو جناب اسی پورے ادارے جناب اپنے کر کے نا باہر کی کہتے ہیں اپنے ہاتھ تھلے کر کے باہر پھٹیاں تے لتاں لمکا کے جناب بیٹھے ہیں، پارٹیاں توتیاں پا کے، ٹھیک ہے، سارے جناب کے آ جڑے اگر انج کر دیتا جائے تو عدلیہ سیدھی ہو جائے گی، انج کر دیتا جائے تو فوج سیدھی ہو جائے گی، انج کر دیتا جائے تو مولوی سیدھے ہو جان گے، تو گھروں آواز پہ ہے جتی ہو تو سٹ کے بندہ بج پہ وہ میں گل سونا ہوا پہلو، ٹھیک ہے، کام کوئی نہیں کرنا، بس سارا دن باتیں فضول باتیں، ایسے کہا گیا، ایسے فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے، وہ کثرت سوالی اور اللہ نبی منع کرتے تھے زیادہ سوال سے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ اور مال کو ضائع کرنے سے، مطلب یہ کہ جہاں پہ مال صرف کرنا چاہیے ضرورت ہے وہاں پہ صرف کرو، ایسے نہیں خام خواہ جیسے عموماً ہم کرتے ہیں نا، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے نا تو ہم نے جناب خام خواہ۔ اب میں مثالیں نہیں دیتا ہوں، مثالیں دوں گا یہ بات لمبی ہو جائے گی، جتنی مرضی مثالیں دے دوں، یہ عموماً ہمارے شادی بیاہ والے مسئلے ہیں، یہ دیکھ لو، آپ گھر سے کھانا کھا کے جاتے ہو، بازار میں جاتے ہو جہاں وہاں پہ جا گند بنا کھانا شروع کر دے، ضرورت نہیں ہے، ایسے پیٹ بھرا ہوا ہے، تن نہیں آؤ، ٹھیک ہے۔ وکان ینہا عن حقوق الامہات اور آپ منع کرتے تھے ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، وبعض البنات اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے، ومن الوہات اور روکنے سے اور لانے سے، وہات تو لے کر آ مانی ہم کوئی شے نہیں دیتے آپ کو، آپ ہمیں دیں بس۔ اب عبداللہ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں وہ دوسروں سے وہ لینے کے سوچتے ہیں بھی لوگ سانو دیتی ہیں آپ کوئی شے دینی نہ پڑے، آپ ان کے گھر میں چلے جائیں پانی پہ نہیں پلائیں گے، ٹھیک ہے، ہاں جی، جب وہ آپ کے گھر میں آئیں گے تو کوشش کریں گے ساری ٹینکی خالی کر دینا آپ کی۔ کانو مثال دے رہا ہوں نا، کانو یقتلون بنا دیں پھر جاہلیہ فارم اللہ، میں آپ کو چلے مثال دے دیتا ہوں، سمجھاؤں پھر میں، ہاں جی، ایسے نا ہمارے بھی ایک تعلق والے ہیں، اب میں نام لیا تو کہیں میری گل سن کر، یہ ہے منن وہاتی والا چکر۔ ابو عبداللہ نے کہا کانو مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کا خیال کرتے ہیں تو آپ بھی لوگوں کا خیال کریں، ٹھیک ہے، اور طرفین میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تو پھر یہ تعلقات چلتے ہیں، ادروائز تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، راستے میں رہ جاتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا کانو یقتلون بناتے ہیں پھر جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو وہ لوگ مارتے تھے، فحرم اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کر دی۔ انس کے انس سے مروی نے کہا کنہ عند عمر، ہم حضرت عمر کے پاس تھے، انہوں نے کہا نہینا، ہمیں منع کیا گیا نہیں تکلف سے، لو یہ دیکھ لیں، یہ اتنے جامع ہے نا، اگر ہم تکلف چھوڑ دیں، آج کل ہماری زندگی میں ہر چیز میں تکلف ہے یا کہ نہیں، سادگی ختم ہو گئی ہے، گھروں میں بھی تکلف، پھر کہیں آنا جانا ہے تکلف، خواتین تو زیادہ تکلف کرتی ہیں نا، ہوں جناب کوئی فنکشن تے جانا ہے گئے نا، تیار ہونے ہاں 2 گھنٹے تھوڑے ہیں جنہیں آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوگے، تو بہرحال تو وہ اتنا آپ جو اوپر ملیدہ شریدہ مل کے آپ نے جانا تو اس کا فائدہ کیا ہوں بھائی، یہ جی ہوں فلانی شاہ لگ گئی، اتنے فلانی شاہ لگ گئی، یہ وہ فلانی، لوگ جا رہے ہیں بڑے کپڑے مہنگے پہن کے اپنے حیثیت سے بھی، پھر وہاں بھی شادی ہو رہی ہے، خرچہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ ضرورت ہی نہیں اس کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی جان کو تنگی میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اسٹیٹس کے مطابق کام کر لیں، کام ہو جائے گا نا بھائی، زندگی آسانی کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ گزرے گی، چلیں۔
پڑھو. اللہ کے نبی نکلے جب سورج ڈھلا، فصل زور زور کی نماز پڑھی، فلما سلم جب اسلام پھیرا، قام علی المنبر اب ممبر پر کھڑے ہو گئے، وذکر الساعۃ آپ نے قیامت کا ذکر کیا، وذکر اور آپ نے ذکر کیا ان بین یدیہ امور نظام کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے کام ہونے ہیں، بڑے بڑے امور نظام قیامت سے پہلے بڑے بڑے کام ہیں. پھر آپ نے کہا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، جس کو پسند ہے کہ کوئی چیز وہ پوچھے، چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ پوچھ لے. فواللہ لا تسألونی عن شیء، اللہ کی قسم تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے، الا اخبرتکم بہ، مگر میں تمہیں اس کے بارے میں بتلاؤں گا، ما دمت فی مقامی هذا، جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اللہ نے کہا فاکثر الناس والبکاء، لوگوں نے رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ رونا کیوں شروع کر دیا؟ یا تو اس وجہ سے کہ آپ غصہ کر رہے تھے اور لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، کوشچن کر کے جیسے اوپر بات آ رہی ہے، یا یہ بھی امکان ہے کہ جب آپ نے کہا قیامت سے پہلے بڑے بڑے مسئلے بننے ہیں، تو یہ اس لیے نیچے لکھا ہوا لما سمعوا من الامور العظام الهائلۃ التي بین ایدیہم. سمجھ آ رہی؟ فاکثر الناس والبکاء واکثر رسول اللہ یقول، اللہ کے نبی نے زیادہ یہ بات کی کہ آپ کہہ رہے تھے سلونی، مجھ سے پوچھو. انس نے کہا فقام الی رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا این مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے داخل ہونے کی جگہ کدھر ہے اور میں جانا کتنے؟ آپ نے کہا نارو آ گیا، تو جہنم میں جانا ہے. عبداللہ بن حذیفہ نے وہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا من ابھی، میرا باپ کون؟ یا رسول اللہ. آپ نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہے. قال ثم اکثر یہ کولا، پھر آپ نے زیادہ یہ بات کہی، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو پوچھو. ہاں اور کوئی بندہ رہتا نہیں کیا، اور پوچھ لو، اور پوچھو، ایسے ہی کھاؤں گا. ابھی وہ تو سر پھاڑ کے بیٹھ جانا، آگ والا بیلی جڑا ہے جنہیں کہا آگے جانا ہے. کالا مبارک عمر والا رکبتی، عمر جو ہیں وہ دو زانوں ہو کر گھٹنوں پر بیٹھ گئے. کہا رضینا باللہ ربن، ہم اللہ پر راضی ہوئے، ہاں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، رب ہونے کے لحاظ سے ہم اللہ پہ راضی ہو گئے. وہ بالاسلام دین، اور اسلام کے دین ہونے پہ، وہ محمد رسول، اور محمد کے پیغمبر ہونے پہ. قال فسکت رسول اللہ حین قال عمر ذلک، راوی نے کہا پھر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے جب عمر نے یہ بات کی. ثم قال نبی، پھر اللہ کے نبی نے کہا اولا، سب سے پہلے، یہ اولا لکھا ہوا ہے ادھر باہر، اولا بھی لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے یہ کہا والذی نفسی بیدی، قسم ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لقد عرضت علی الجنۃ والنار آنفا، مجھ پر جنت اور آگ ابھی پیش کی گئی ہے، فی عرض ھذا الحائط، اس دیوار کی چڑائی میں. لوگ پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کل وہ تصویریں آپ ویسے ہی ویڈیو شیڈیو دیکھ لیتے ہیں. وانا اصلی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا. فلما رأى اليوم فی الخیر والشر، میں نے کوئی دن آج کے دن کے مانند نہیں دیکھا، ہاں خیر اور شر میں، اچھا ہونے میں، اچھے خیر میں اور شر میں، یعنی بہت سی اچھی چیزیں مجھے دکھائی گئیں، ہاں اور بہت سی بری چیزیں جو ہے نا وہ دکھائی گئیں. بہت سے خیر والی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور بہت سی شر والی چیزیں آج میں نے دیکھی ہیں، اتنی میں نے کبھی نہیں دیکھی. چلو میں نے سنا انس بن مالک سے، ایک آدمی نے کہا یا نبی اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو کا فلاں. یہ آیت نازل ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم. آپ باب پڑھ رہے ہیں، باب ما یقرأ من کثرۃ السؤال، زیادہ سوال مکروہ ہے اور اس چیز کا تکلف کرنا جو مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں. ایک ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے، کوئی بینیفٹ ہو. ایک ہے خام خواہ کا سوال کہ ایسے ہی کر لو، اب اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلنا. اور میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا لن یبرأ الناس یتساءلون ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ، ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ رہیں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ ھذا اللہ خالق کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہ لکھا ہوا باہر. فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یعنی پھر یہ سوال وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جس کا کوئی جواب جو ہے نا تمہارے پاس نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج تک دنیا لگی ہوئی ہے بھئی خدا کدھر سے آ گیا. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بڑی بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جواب دیے جاتے ہیں، اعتراض کیے جاتے ہیں. ایک دنیا میں ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ہے، شروع سے ہی ہے، ہاں. ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں خدا ہے ہی نہیں. اور یہ جو خدا یہ کہہ رہے ہیں یہ انسان کے دماغ نے خدا پیدا کیا ہوا ہے. ابھی یہ دونوں موقف جو ہیں دنیا میں چلتے ہیں اور اس کے اوپر جناب ڈبیٹ ہوتی ہے. اب ایسے کوئی دوربین تو ہے نہیں کوئی بندہ جناب دکھا سکے وہ دیکھو دوربین لگا کے خدا بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ٹیلی فون کر کے کوئی بات کرا دے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر کیا بات مطلب کیا کی جا سکتی ہے، سمجھ آ رہی؟ لن یبرأ الناس یتساءلون ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ، یہ پھر یہ کس نے اللہ کو پیدا کیا؟
آپ کے پاس کیا فارمولا ہے؟ ہاں کون سا کوئی ٹول ہے کہ کیسے پتہ چلے گا بھی اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے. چلیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں فی عرض ایک میں مدینہ میں وہ یہ توقع والا عصیب اور آپ کھجور کی جو ٹہنی ہے نا یہ چھڑی آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سارا لے رہے تھے. ہمارا بنافر من یہودیوں کے گروہ کے پاس ایک جماعت کے پاس آپ گزرے تو فقال آباد ان میں سے کسی نے کہا سلوک نے روح اس کو پیغمبر کو یہ شخص کو روح کے بارے میں پوچھو. بعض نے کہا لا تسلو مت پوچھو لا یسمعکم ما تکرہون کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ بات بتا دی جو تمہیں ناپسند ہو. ایک الٹا ہی نا جواب دیتے پیغمبر. فقام ہوئے لوگ کھڑے ہوئے آپ کی طرف. انہوں نے کہا یا ابو القاسم اخبرنا عن روح کے بارے میں ہمیں بتائیں. فقام ساتن آپ کو ادھر کھڑے رہے. انہوں نے کہا کوئی انہوں جواب ہی نہیں آنا آئے گا. وہ اپنی طرف سے وہ نا یہ سوچ رہے تھے. یعنی تو آپ جو ہے وہ غور و فکر کرتے رہے. فعرفت انه یوحى الی میں پہچان گیا کہ آپ کو وہی آ رہی ہے. فتاخرت عنه میں پیچھے ہٹا ہٹا سعید الوحی یہاں تک جو وہی ہے وہ چڑھ گئی مطلب یہ فرشتہ واپس چلا گیا تو یا کفیت وہ ختم ہو گئی. نیچے لکھا ای حامل ہو وہی لانے والا واپس چلا گیا. ثم قال پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. چلے افعال نبی کی پیروی کا بیان وہی بات ہے نا. کتاب الاعتصام باب الاعتصام بھی کتاب و سنت میں نے کہا تھا مضبوطی سے پکڑنا کس کو کتاب و سنت. کتاب و سنت کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب سنت میں آپ کے اقوال بھی آتے ہیں آپ کے افعال بھی آتے ہیں تقریرات بھی آتی ہیں. تو باب الاعتصام بھی افعال نبی کے اقدار کا بیان. انہوں نے یہاں پہ یہ بات کی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی نا یہ نمبر 2 میں تھوڑی سی اہم ہے. کیسے یہ پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں پیغمبر کے افعال کی اقتدا. اب آیا یہ جو اقتدا ہے پیغمبر کے افعال کی یہ ضروری ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس میں 2 نقطہ نظر ہیں. یہ دیکھیں نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں کہتے ہیں الاصل فیہ قولہ تعالی اصل اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ قول ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے پیغمبر میں یعنی پیغمبر کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے. اچھا اب اس میں وَكَذَّبَ قَوْمٌ إِلَىٰ وُجُوبِهِ ایک قوم اس کے واجب ہونے کی طرف گئی ہے لِدُخُولِ فِي عُمُومِ الْأَمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو اتباع ہے نا آپ کے اقتداء جو ہے ہر امر میں یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ نے کہا جو تمہیں پیغمبر دے وہ لے لو اور اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ تم میری پیروی کرو. پیغمبر ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تم سے محبت کرے گا. فیجب اتباعہ فی فعلہ کما یجب فی قولہ تو آپ کی پیروی آپ کے فعل میں بھی ایسے ہی واجب ہے کما یجب فی قولہ جیسا کہ آپ کے قول میں آپ کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے. حتی یقوم دلیل علی الندب یہاں تک کہ دلیل قائم ہو اس عمل کے مندوب ہونے پہ جائز ہونے پہ او علی الخصوصیت یہ خاص ہونے پہ کہ یہ عمل آپ کا خاص ہے آپ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں فَكَذَّبَ قَوْمٌ إِلَىٰ وُجُوبِهِ صحیح. اور بھائی اللہ کے نبی ایک کام کرتے ہیں نا. اب آیا وہ جو کام ہے فرض کہ آپ نے دھوتی پہنی ہے دھوتی ویسے بھی پہنی ہے نا. اچھا اب دھوتی پہننا بھی ہے یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے یا کہ نہیں یہ بات ہو رہی ہے. بعض نے کہا پیغمبر کا ہر امر جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اس کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. کچھ نے کہا نہیں وہ جو آپ کام کر رہے ہیں یا تمل والوجوبہ وجوب کا بھی اعتماد رکھتا ہے ندب کا بھی اعتماد رکھتا ہے عباد کا بھی اعتماد رکھتا ہے. فیا تعدی القرینتی تو وہ متعدد کرینے کا ہم دیکھیں گے سچویشن بتائے گی. کیا بتائے گی؟ سچویشن صورتحال آپ کو بتائے گی کہ وہ جو الگ نبی کام کر رہے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے کیا حیثیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی. وہ کام واجب بھی ہو سکتا ہے وہ کام مندوب بھی ہو سکتا ہے کرنا بہتر ہے وہ کام جائز بھی ہو سکتا ہے آپ کریں تو بھی ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. والجمہور للندب جمہور ندب کے لیے ندب کے قائل ہیں اذا ظہر وجہ القربۃ وکیلا ولو لم یظہر. ٹھیک ہے. جمہور کہتے ہیں ندب کے لیے اگر قربت کی وجہ ظاہر ہو مطلب کوئی ریزن وغیرہ سمجھ آ جائے نا کوئی اس کا کرنے کا ثواب وغیرہ اس طرح کی جو بحث ہے. بعض نے کہا ریزن نہ بھی سمجھا کوئی مسئلہ نہیں. ومین من فصل بین تکراری وعدہ میں یہ نمبر 2 والا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. اور ان میں تو بعض وہ جنہوں نے ایک کام آپ نے بار بار کیا اور ایک کام آپ نے بار بار نہیں کیا ان کے درمیان فرق کیا ہے کہ بار بار کام کرنے والا ضروری ہے یعنی اس طرح کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے ما یفعلہ جو آپ کام کرتے ہیں ان کانا بیانا لمجمل اگر وہ کسی مجمل کا بیان ہے قرآن مجید میں کوئی بات آ گئی ہے اور وہ مجمل ہے اس میں اجمال ہے وضاحت نہیں اللہ کے نبی کام کرتے ہیں فحکم ہو حکم ذالک المجمل تو اس کا حکم مجمل والا حکم ہی ہے وجوب کے لحاظ سے یا ندب کے لحاظ سے یا عباد کے لحاظ سے بھائی اللہ وغیرہ
فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللعباد. بعد نے یہ تفصیل بیان کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اب وما تقریرہ علی ما یفعل بحضرت فضل الجواز. آگے ایک اہم مسئلہ کیا ہوا ہے اللہ کے نبی کے افعال کی اقتداء. آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا, آپ نے بات کی ہوئی ہے, وہ بات الگ ہے, آپ کا فعل الگ ہے. اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی بات کو لینا ہے یا کہ آپ کے عمل کو لینا ہے؟ وَإِذَا تَعَارَضَ قَوْلُ وَفِعْلُ. علم اصول حدیث میں یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وَأَفْضَلُ مَفِي عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا. علم اصول فقہ میں بھی میرے خیال اس پہ بات ہوتی ہے نا, ویسے اصول حدیث میں بیسکلی ہوتی ہیں. اس میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے یقدم القول, بھائی آپ کا فعل آپ کا قول متعارض ہیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ قول کو فالو کرنا ہے یا کہ فعل کو؟ آپ کی بات ماننی ہے یا کہ آپ کا جو عمل ہے وہ ماننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں 3 قول ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ یقدم القول, بات کو مقدم رکھا جائے گا. لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل, کیونکہ وہاں پہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ اس میں معنی بھی ہیں بخلاف فعل کے, وہ صرف سنگل ہے, اس میں ڈبل ہے. اور دوسری چیز دوسرا قول یہ ہے الفعل, فعل بھی اس کو مقدم کیا جائے گا. لأنه لا يترك من الاحتمال ما يترك القول, کیونکہ اس میں وہ احتمال نہیں ہے جو قول میں احتمالات ہیں. بات میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں, فعل میں افعال, لہذا فعل مقدم ہے, فعل کی اتباع کی جائے گی. تیسرا یفرغ الی الترجیح, ترجیح کا قصد کیا جائے گا. وکل ذلک محل ما لم یکن قرینۃ تدل علی الخصوصیۃ. یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے نیچے آگے سارے بات, اور کافی ہے, میں نے کافی زیادہ پڑھ دیا بھائی. عن ابن عمر, آپ نکال کتابیں اس پر جو لکھی ہوئی ہیں نا اصول حدیث کی, اس میں یہ چیپٹر تو آپ دیکھ لیں اس کو. ابن عمر سے مروی ہے اتخذ النبی خاتما من ذهب, اللہ کے نبی نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی. فاتخذ الناس خواتیم من ذهب, لوگوں نے بھی انگوٹھیاں سونے کی بنا لی. اللہ کے نبی نے کہا انی اتخذت خاتما من ذهب فنابذه, بے شک میں نے سونے کی انگوٹھی جو ہے نا وہ بنائی تھی, پہنی تھی. اتخذت جو ہے پکڑنا لی تھی. فاتخذ الناس فنابذه, پھر آپ نے اس کو پھینک دیا. آپ نے کہا میں نے بنوائی تھی, میں سٹنا پہ ہوں. اور آپ نے کہا انی لن البس ابدا, میں ہرگز اس کو نہیں پہنوں گا کبھی بھی. فنابذ الناس خواتیمہم, تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا. مطلب یہ ہے کہ افعال نبی میں بھی آپ کی اقتداء جو ہے وہ کی جائے گی, پیروی کی جائے گی. بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ امام بخاری یہی کہہ رہے ہیں. چلیں, میرا خیال ہے بس کرتے ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو یہ باب کافی لمبا ہے, یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.